نہیں ہے. دونوں طرف روایتیں ہیں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو کسی ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا احترام کریں. تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نہ کریں. کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری زندگی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے, کیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین کیا سنت ہے یا نہیں, فرمانے لگے کبھی کبھی رات کو چھپ کے تہجد میں میں بھی کر لیا کرتا ہوں. بچوں, میرے محترم اساتذہ و مفتیان, یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, نہ کرنے والے بھی جائیں گے, اگر کبائر سے اجتناب ہے, محرمات سے اجتناب ہے. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرتے تھے. ٹھوس دلیل جینا ہووے او جواب کا دائے, جیڑا روشنی نہ دیوے او چراغ کا دائے, جیڑا کرنا نہ بکھیرے آفتاب کا دائے, جیڑا توپ نہ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں, امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں, امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں. ارے نیچے آ جائیں, حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں. یہ سب رفع الیدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع الیدین نہیں کرتا. ٹھوس دلیل جینا ہووے او جواب کا دائے, جیڑا روشنی نہ دیوے او چراغ کا دائے, جیڑا کرنا نہ بکھیرے آفتاب کا دائے, جیڑا توپ نہ وخاوے ماہتاب کا دائے, جیدے وچ اثر نہ ہووے او خطاب کا دائے. چمکنے والی بھی جائیں گے, اگر کبائر سے اجتناب ہے, محرمات سے اجتناب ہے. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا ہے. یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع الیدین کر کے ہی کرتا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے, معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے, تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. یعنی ایک تو فرض ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت, اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں. رکوع میں جاتے ہوئے, سجدے میں جاتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع الیدین کی. ٹھیک, اتنی بات ختم ہو گئی. آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی. کہنے لگے نبی پر رفع الیدین کیتا تے ہے لیکن ساری زندگی نہیں کیتا, آخری نماز نبی پاک نے نہیں کیتا. ایک مولوی پہ کہے آخری نماز نہیں کیتا, میں گیا مولوی صاحب آخری نماز جان جی نبی پاک نے نہیں کیتا. میں کہ نبی پاک فوت ہو گئے, جانے نہیں. تو میں وجہ آخری پڑھی کدوں ہے؟ حضرت نبی پاک نے آخری نماز پڑھی نہیں, جب پڑھن گے پھر رابطہ کرنا, یا مان جاؤ کہ آخری نماز پڑھ چکے, دنیا سے جا چکے, تسلیم کیجئے, پھر میں ثابت کرنا. سنیے, جے نبی پاک نے آخری نماز نہ کیتا ہوندا صحابہ کرام نہ کر دے. اٹھائیے سنن ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر سیدنا ابو ہریرہ فرما دے کہ میرے مصطفیٰ نماز شروع کر دے رکوع چاند سے اٹھا دے, رفع الیدین فرما کر دے سن, میں جناب اس واسطے کرنے جائیے. سیدنا علی فرما دے ابو داؤد ابن ماجہ اندر کہ میرے مصطفیٰ نے فرضی نماز پڑھائی, اساں آپ نے پیچھے پڑھی, آپ نے 4 جگہ رفع الیدین کیتے, نماز شروع کر دے رکوع چاند سے اٹھا دے, اور رکوع تو جناب 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھ دے ہویا پیغمبر رفع الیدین کیتے. جاؤ حضرت عمر فاروق فرماندے نے نسب و رایا پہلی جلد صفحہ 416 تے کہ نبی پاک نماز شروع کر دے رکوع چاند سے اٹھا دے, رفع الیدین کیتا بھی ہے, اور اس طرح نماز پڑھن دا سنو حکم بھی فرمائے. آئیے آخر نماز کا سوال کرنے والوں, ہمیشہ کا سوال کرنے والوں, اگر مصطفیٰ چھوڑ کے ہوں گے رب اکبر دی قسم عمر فاروق نہ کر دے, عمر فاروق چھوڑ دیتا ہوں گا, سیدنا عبداللہ بن عمر نہ کر دے, اگر عبداللہ بن عمر نے چھوڑ دیتا ہوں گا, آپ کے بیٹے حضرت سالم نہ کر دے, آپ کے غلام حضرت نافع نہ کر دے,
جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوں گا مالک بن حویرث نہ کر دے، جے مالک بن حویرث چھوڑ گیا ہوں گے صحیح البخاری کھولیے ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ او نہ کر دے۔ یا آئیے آخری نماز دعویٰ کرنے والوں، آخری نماز میں نبی پر فدین نہیں کیا۔ میرا سوال ہے اہل اقاڑہ کو، میرا سوال ہے اقاڑہ دے علماء کو، کسی کو تک میرا سوال پہنچے تو جواب دیجئے۔ آخری نماز میرے مصطفیٰ دے نال رل کے پڑھی کس نے؟ صدیق نے نا۔ آخری نماز نبی پاک نے رل کے مصلی تے پڑھی ہے صدیق نے، نبی پاک بھی مصلی پاک پہ، حضرت صدیق بھی ساتھ نے، باقی سارے صحابہ بعد جے صدیق نے کیتا ہے ادا مطلب ہے مصطفیٰ نے آخری نماز دے اندر بھی کیتا ہے۔ وہ آخری نماز دے گواہ صدیق نے اٹھائی سنن الکبریٰ للبیہقی دوسری جلد صفحہ 73 تے حدیث پاک سنیے۔ امام محمد بن حسان رحمت اللہ حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرما دے نے نماز شروع جدو کر دے جدو رکوع تے جان دے سر اٹھانے فدین کر دے سر کسے سوال کیتا اے امام محمد بن اسماعیل تھی نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفع دین کیوں کرتے ہو؟ یہ عام سنت نہیں ہے، یہ عظیم سنت ہے۔ امام شافعی فرما دے رفع الیدین واجب ہے، امام احمد بن حنبل فرما دے رفع الیدین تو بغیر نماز ناقص ہے، امام اوزاعی فرما دے رفع الیدین تو بغیر نماز فاسد اور ناقص ہے۔ حضرت امام ہے جناب حضرت امام ابن خزیمہ فرما دے رفع الیدین نماز دا رکن ہے، پیغمبر دی حدیث ہے السلسلہ حدیث سے صحیح روایت موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا ایک بار رفع الیدین کر دے اللہ نو ایک انگلی دے بدلے ایک جناب نیکی عطا کر دے، 10 انگلیاں 10 نیکیاں ایک رفع الیدین دے بدلے 43 مرتبہ اہل حدیث صرف فرض رفع الیدین کر دے اور 403 نیکیاں حقدار صرف فرض اہل حدیث ٹھہر دے۔ ایک معمولی سنت نہیں ہے، ایسی عظیم سنت حضرت امام شافعی فرما دے جڑا عبداللہ بن عمر دی حدیث بخاری اندر ہے جڑی یہ حدیث سن لے اور رفع الیدین نہ کرے فرمایا کسے تے حلال و جائز نہیں ہے یہ حدیث سن کے رفع الیدین نہ کرے۔ لہذا حدیث سنیے حضرت امام علی بن مدینی فرما دے ھذا الحدیث عندی حجت علی الخالق اللہ دی ساری مخلوق تے یہ حدیث حجت کرے وہ حدیث صحیح البخاری ہے۔ میرا دعویٰ ہے جو بخاری دی حدیث ہے دنیا آج تک کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اس کو ضعیف کیا ہوئے یا وہ کسی راوی تے جرح کیتی ہوئے، جرح دے لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور رفع الیدین نہ کرن جتنی روایات نے یا ضعیف و موضوع نے یا منقرط نے یا جناب ضعیف نے ایک روایت بھی نہیں ہے جیڑی اس باسن دے صحیح ثابت ہے۔ اور رفع الیدین کرن دی جو ایک ہی حدیث میں پڑھ رہا ایک نہیں بلکہ 400 تو زیادہ حدیث نے 400 تو زیادہ حدیث موجود نے رفع الیدین کرن دے بارے کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی اللہ تیری قبر تے رحمت فرما میں تقریر کر لے فرمان لگے 400 روایت ہوندی ہے رفع الیدین کرن دی۔ گوانڈیا دی مسجد دا صدر آیا بیٹھا سی انہیں کہا توبہ توبہ 400 دی ساڑھا مولوی نہ دستا اتنا لمبی جو اتنی حدیثاں ساڑھا مولوی چھپا گیا نہیں ہو سکتا۔ غصے نال اٹھیا رات 12-1 دا ٹائم سی جا کے اپنے مولوی دروازہ کھٹرایا مولوی صاحب باہر نکلو ظلم اگر روپڑی صاحب آدھے نے 400 روایت آندی ہے گل ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کچھ نیندر سی کچھ بیداری سی کہنے لگا روپڑی صاحب نے ٹوٹل گپ ماری ٹوٹل 10-15 نے 400 کوئی صرف 10-15 ہوندیاں نے۔ بندہ کہنے لگا میں گھر گیا میں سوچیا 400 روپڑی نے دسی ہے روپڑی صاحب نے تو مولوی میرے بھی 10-15 منتے گیا ہے کوئی رولا ہے۔ کہنے لگا فجر نماز میں مولوی صاحب پیچھے پڑی میں اب سوال کیا مولوی صاحب عمل کرنے واسطے کنی حدیثیں چاہیے؟ مولوی صاحب کہنے لگے ہر گل کا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا خاموشی سے اللہ کا ذکر کرے۔ وہ کہنے لگا ذکر شروع ہو گیا بندے باہر نو گیا میں بیٹھا مولوی نہ کہنے لگا اے جاوے میں سوچا اے جاوے سورج چڑھ گیا سورج کی روشنی ہوئی اور مولوی صاحب نے 2 نفل پڑھے میں بھی 2 پڑھے پر پڑھے جلدی مولوی کتنے نکل نہ جائے پھر اس نفل پڑھ کے باہر نکلا میں کہ مولوی صاحب عمل واسطے کنی حدیثیں چاہیے نے؟ مولوی صاحب کہنے لگے او تیرے دماغ گل بہ گئی نکلنی کوئی نہیں تو کر لے اگے نہ دسی تو کرنا تو کر لے تیرے دماغ گل بہ جو گئی ہوں اگے گل نہ کری اگے نہ دسی کہ مولوی صاحب 10-15 منی کھلوتے نے۔ آئیے تو صحیح اللہ دے بندو 400 تو زیادہ روایات رفع الیدین دیا موجود نے۔ حضرت مولا صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ رسول دی اندر فرمان لگے 400 روایات ہے رفع الیدین کی۔ کہنے لگے نہیں علماء چیخے چلائے پاکستانی کہنے لگے صادق سیالکوٹی صادق ہو کے جھوٹ بول کے نعوذ باللہ 400 روایت کوئی نہیں۔ میری جماعت دے محقق حافظ زبیر علی صحیح حافظ اللہ نے جناب صلاۃ رسول کے نیچے تخریج و تحقیق کر کے وضاحت کر کے فرمایا 400 دا قول میں پورا کرنے لگا بخاری چو لکھ کے مسلم چو لکھ کے تعداد لکھ کے فرمایا تو 400 نو روندے ہو۔ حضرت حافظ زبیر علی صحیح حافظ اللہ نے 500 تو زیادہ ثابت کر کے دکھایا
اور آج تک کوئی دنیا پاک پوری دنیا کا چیلنج ہے 500 تو زیادہ رفع الیدین کی روایات آج بھی ذخیرہ حدیث اندر موجود نے. سنیے جو میں بات بیان کر رہا سا. صدیق اکبر دی روایت امام محمد بن اسماعیل نماز شروع کر دے رکوع جات اٹھا کے فدین کر دے. سر کہ پوچھا کیوں کر دے؟ فرمایا میں اپنے کولو نہیں کردا, میں نماز پڑھی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جات اٹھاتے رفع کرتے تھے میں تب کرتا ہوں. یہ سوال تو میرے کول کیتے, یہی سوال میں اپنے استاد ابو نعمان کول کیتا, تسی کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں اپنے کولو نہیں کردا, میں نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید رحمہ اللہ کے پیچھے. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے فدین کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں. جو سوال تو نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے حماد بن زید سے کیا تھا کہ آپ رفع کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اپنے پاس سے نہیں کرتا, میں نے نماز پڑھی حضرت اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے رفع کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں. جو سوال تو نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے ایوب سختیانی سے کیا تھا کہ تم رفع کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کرتے تھے میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا, میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پیچھے. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جات اٹھاتے رفع کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں. جو سوال تو نے مجھ سے کیا یہ سوال میں نے عطا بن ابی رباح سے کیا تھا کہ میرے استاد یہ آپ رفع کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے نماز پڑھی اپنے استاد پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی حضرت صدیق کے نواسے ابو بکر کے نواسے اسماء کے بیٹی امی عائشہ کے بھانجے ان کے پیچھے نماز پڑھی. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے رفع کرتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں. جو سوال تو نے مجھ سے کیا یہ سوال میں نے عبداللہ بن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رفع کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے میں نے نماز پڑھی اور سیکھی اپنے نانا جی ابو بکر صدیق سے. جب وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے تو رفع کیا کرتے تھے میں تب کرتا ہوں. جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے صدیق سے کیا تھا ابو بکر سے کیا تھا کہ تم نماز میں رفع کیوں کرتے ہو؟ تو میرے نانا جی صدیق فرمایا کرتے تھے صلیت خلف رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی, میرا نبی نماز شروع کرتے رکوع جاتے سے اٹھاتے رفع کیا کرتے تھے میں تب کرتا ہوں. امام بیہقی اس حدیث کی ثقافت بیان کر کے آگے بیان فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتے, سنیے وہاں امام بیہقی تیری عظمت پہ قربان جائیے. فرمایا مجھے ایسے محسوس ہوتے کہ رفع الیدین والنماز جو ہے امام محمد اسماعیل نے لی ہے حضرت ابو نعمان محمد بن فضل سے, انہوں نے رفع والنماز لی ہے حضرت احمد بن زید سے, انہوں نے رفع والنماز لی ہے ایوب سختیانی سے, انہوں نے رفع والنماز لی ہے حضرت عطا بن ابی رباح سے, انہوں نے رفع والنماز لی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے, عبداللہ بن زبیر نے رفع والنماز لی ہے ابو بکر صدیق سے, ابو بکر صدیق نے رفع والنماز لی ہے نہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور نبی پاک نے رفع والنماز لی ہے جبریل کے واسطے رب کائنات سے. نعرہ تکبیر, صداقت مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب سید اہل حدیث پاکستان. کہنے والوں پیغمبر نے کیا بھی ہے نہیں بھی کیا, کرتے بھی تھے نہیں بھی کرتے تھے, کر لینا بھی چاہیے نہیں کر لینا بھی چاہیے, ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی ہو سکتا ہے. جھوٹ بولتے ہو سنو سارے بہامات اشکالات اپنی جگہ. رب اکبر کی قسم ہے رفع الیدین کے مسئلے میں میرا اتنا ایمان یقین و پختہ ہے, اگر کوئی من کہہ دے کہ قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے کہہ دو میں رب اکبر دی کہنے واسطے رب اکبر دی قسم ہے کہنے واسطے تیار, اگر کہہ دو میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے واسطے تیار, اگر بیت اللہ داخل ہو جائیے میں غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا کہ میرے محبوب نے ساری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. آپ نے سات زندگی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اگر میں نے اس بیان میں خیانت سے کام لیا ہو, جھوٹ سے کام لیا ہو, مسجد کی تعصب میں کوئی بات کہی ہو تو قیامت والے دن میں آپ کا مجرم ہوں. ہاں جناب آپ کا گربان میرا ہوگا, اور اگر بات میں نے سچی کی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کی ہے, پوری بصیرت کے ساتھ کی ہے, دلائل کے ساتھ کی ہے, پوری قوت اور ایمان کے ساتھ کی ہے, اور آپ غور نہ کرے, تحقیق نہ کرے, سرچ نہ کرے, قرآن حدیث کا مطالعہ نہ کرے تو قیامت والے دن پھر گربان آپ کا ہاتھ میں ہوگا, فیصلہ رب کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا.